اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاد اگرچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پڑی، لیکن نظام حکومت کا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ضرور ہوگی کہ حکومت جو تھی وہ شخصی تھی یا جمہوری، یعنی جمہوریت سے ملتی تھی یا شخصی سے، ذاتی اختیارات پر تھا یا عام رائے پر۔ اس بارے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کیا تھی۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شخصی یا جمہوری کس کو کہتے ہیں۔ شخصی سلطنت میں تمام دار و مدار صرف ایک شخص پر ہوتا ہے۔ جمہوری حکومت میں جس قدر رعایا کو دخل دینے کا زیادہ حق حاصل ہوگا، اسی قدر اس میں جمہوریت کا عنصر زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ سلطنت جمہوری کی آخری حد یہ ہے کہ مسند نشین حکومت کے ذاتی اختیارات بالکل فنا ہو جائیں اور وہ جماعت کارکن کا صرف ایک ممبر رہ جائے۔ لوگوں کے رائے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد موقعوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ حکومت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے کیا اختیارات ہیں، جس کے بعض فقرے یہ ہیں کہ مجھ کو تمہارے مال یعنی بیت المال میں اس قدر حق ہے جتنا یتیم کے مربی کو یتیم کے مال ہے میں، اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور ضرورت پڑے گی تو دستور کے موافق کھانے کے لیے لوں گا۔ صاحبو، میرے اوپر تم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت بیجا طور سے نہ جمع کیا جائے، ایک یہ کہ جب میرے ہاتھ میں خراج اور غنیمت آئے تو بیجا طور سے صرف نہ ہونے پائے، ایک یہ کہ میں تمہارے وظیفے بڑھاؤں اور سرحدوں کو محفوظ رکھوں، ایک یہ کہ تم کو خطروں میں نہ ڈالوں۔ لہٰذا اس وقت ہر طرف شخصی حکومت تھی۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی مثال اور نمونے کے جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی، اور اگرچہ وقت کے اقتضاء سے اس کے تمام اصول و فروع مرتب نہ ہو سکے، تاہم جو چیزیں حکومت جمہوری کی روح ہے سب وجود میں آ گئیں۔ ان میں سب کے اصل الاصول مجلس شورا کے انعقاد تھا، یعنی جب کوئی انتظام پیش آتا تھا تو ہمیشہ ارباب شورا کی مجلس منعقد ہوتی تھی اور کوئی امر بغیر مشورہ اور کثرت رائے کے عمل میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس مجلس میں شامل ہونے والے مہاجرین اور انصار تھے زیادہ طور پر، جن کو تمام عرب گویا کہ اپنا قائم مقام تسلیم کر لیا تھا۔ ہم تو تمام حضرات کے نام نہیں بتا سکتے، لیکن اس قدر معلوم ہے کہ حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس میں شامل تھے۔ مجلس کے انعقاد کا طریقہ یہ تھا کہ ایک منادی اعلان کرتا، الصلاۃ جامعہ، لوگ جمع ہو جاتے۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا تھا۔ ابتدائی تمدن میں انتظام کے تمام سگے ملے جلے رہتے ہیں۔ جو شخص صوبہ کا گورنر ہوتا ہے وہی لڑائی کے وقت سپہ سالار بن جاتا ہے، مقدمات کی انفصال کے وقت وہی قاضی کا کام دیتا ہے، جرائم کی تعزیر میں وہی پولیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کا تمدن ترقی کرتا جاتا ہے الگ الگ سیگے قائم ہوتے جاتے ہیں اور ہر سیگے کا الگ افسر ہوتا ہے۔ انگریزی حکومت کو 100 برس ہوئے، لیکن جوڈیشل اور ایگزیکٹو اختیارات اب تک ملے جلے ہیں، یعنی کلکٹر ضلع مالگزاری بھی وصول کرتا ہے اور مقدمات بھی فیصل کرتا ہے، اور غیر آئینی اضلاع میں تو بہت زیادہ غلط مبحث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب و غریب کارناموں میں ایک یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس وقت عرب کے تمام نہایت ابتدائی حالت میں تھا اور سلسلہ حکومت کے آغاز کو صرف چند برس گزرے تھے، تاہم انہوں نے بہت سے شعبے جو مخلوط تھے الگ کر کے جداگانہ حکومت قائم کی۔ معمولی اور روزمرہ کے کاروباروں میں اس مجلس یعنی مجلس شورا کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے، لیکن جب کوئی امر اہم پیش آتا تھا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے وہ امر طے پاتا تھا۔ مثلاً عراق و شام کے فتح ہونے پر جب بعض صحابہ نے اصرار کیا کہ تمام مفتوحہ مقامات فوج کے جاگیر میں دے دیے جائیں تو بہت بڑی مجلس منعقد ہوئی جس میں تمام قدماء مہاجرین اور انصار میں سے عام لوگوں کے علاوہ 10 بڑے بڑے سردار جو تمام قوم میں ممتاز تھے اور جن میں سے وہ شخص قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے تھے، یہ مجلس میں شامل ہوئے۔ کئی دن تک مجلس چلی اور نہایت آزادی اور بے باکی سے لوگوں نے تقریر کی۔
میں اور ویڈیو بناؤں گا، لمبی ویڈیو ہونے کی وجہ سے اتنا ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔